من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العالمین نے تاج ختم نبوت عطا کر کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی عظمت کا اور شان کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسمیں اٹھا کے فرمایا: لعمرک، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو آپ کی عمر کی قسم ہے. اللہ اس عمر کی قسم کیوں نہ اٹھائے؟ کائنات کے رب نے یہ زندگی، یہ عمر اتنی عظیم بنائی کہ اللہ نے نبوت منوانے کے لیے اللہ نے ابھی قرآن نہیں نازل کیا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ دین کے لیے احکام نہیں دیے، بلکہ اسی زندگی عمر کو اللہ نے نبوت کی دلیل بنائی. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے: فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی عمر تمہارے اندر گزری ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کو معاملہ ہو تو ذرا انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ. لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے مخالف بنے، ان کی زبان پر بھی جملہ تھا:
واللہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی پایا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو واضح کروں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات کے رب کا انداز دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، فرمایا دنیا والو لا اقسم بہذا البلد، لوگوں میں کائنات کا رب اس شہر مکہ کی، اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کبھی شہر مکہ کا تصور ذہن میں رکھیے اور ذرا سوچئے کہ اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اللہ ہو سکتا ہے تو نے قسم اس لیے اٹھائی ہو کہ شہر مکہ کے اندر تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے، جس میں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز سے افضل ہے، لیکن کائنات کا رب پھر کہتا ہے لوگو لا اقسم بہذا البلد، لوگو تمہاری سوچ تو ہو سکتی ہے کہ میں نے شہر مکہ کے اندر کی قسم اٹھائی کہ اس لیے وہاں بیت اللہ موجود ہے، لوگوں میں نے قسم اس لیے تو نہیں اٹھائی ہے۔ دوبارہ پھر کائنات کا رب کہتا ہے اقسم بہذا البلد، لوگوں میں اللہ اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تیرا میرا ذہن اور آگے بڑھے گا، ہم سوچیں گے اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، ہو سکتا ہے اس لیے اٹھائی ہے وہاں آسمان جنت سے آیا پتھر جو ہے وہ آب زمزم موجود ہے، وہ جنت سے آیا دودھ سے زیادہ سفید پتھر، لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں جو سیاہ ہو گیا، اللہ ہو سکتا ہے اس پتھر کی وجہ سے قسم اٹھائی ہو، اللہ ہو سکتا ہے تو نے جو ہے وہ کی قسم اٹھائی جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لا لوگوں تمہاری سوچ جو ہے وہ غلط ہے، میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے تو نہیں اٹھائی۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں لوگوں اقسم بہذا البلد، میں اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تیرا میرا ذہن اور آگے بڑھا، ہم نے قرآن پڑھا تو نظر آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تیرے میرے ذہن نے سوچا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہو یہ شہر مکہ ہے اور شہر مکہ کے اندر یہ اللہ کی 2 عظیم نشانیاں ہیں، اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہو۔ قرآن کے الفاظ ہے لا دنیا والوں رب نے قسم ضرور اٹھائی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے صفا اور مروہ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ پھر صفا مروہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو بڑا متبرک پانی جو ہے وہ زمزم موجود ہے، اللہ وہ عظیم پانی شفاء لما شرب لہ، کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس بیماری کے لیے پیو گے اللہ اسی سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تیرا میرا ذہن اور آگے بڑھا، میں نے سوچا یہ بات جو ہے تبرک ہے شہر مکہ کا، اس تبرک کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہو۔ قرآن کے الفاظ پھر پڑھ لینا، میں اللہ لوگوں تمہاری سوچ جو ہے میں رب نے قسم ضرور اٹھائی ہے، لیکن جو تم سوچ رہے ہو بات وہ نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، لوگوں میں اللہ اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ذرا تصور تو کیجئے اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اپنے بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، اللہ تو نے قسم اٹھائی ہے، اللہ تو نے جو ہے وہ جو ہے کالا پتھر جو ہے حجر اسود کی وجہ سے نہیں اٹھائی ہے، اللہ صفا مروہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی ہے، مکے کا متبرک پانی جو ہے اللہ وہ زمزم موجود ہے اللہ اس کی وجہ سے نہیں اٹھائی ہے۔ اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ قرآن سے سوال کر، پھر دیکھ کائنات کا رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب کا شہر ہے، میں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ ایک سے بڑھ کے ایک عظیم چیز ہے، لیکن اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی، میں محبوب اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب کا شہر ہے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اگر بات کروں کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین نے نبی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا کیا، کعبہ کے رب کی قسم دعا کیا کر اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی زیارت نصیب کر دینا، اللہ کل قیامت کا دن ہو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دینا، وگرنہ اس حسن کے چرچے دیکھنے ہو تو کعبہ کے رب کی قسم ان اصحاب محمد سے پوچھنا جنہیں اللہ نے یہ سعادت نصیب کی، کہیں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے جو نبی علیہ السلام کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب آپ سے حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، آقا آپ تو ہر کمی نقص عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، خلاصہ یہ ہے جیسا چاہا ویسا رب نے بنا دیا ہے۔ اگر کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کروں، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا والوں، دنیا کے اندر محبت دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے، ایک محبت ایمانی ہوتی ہے۔ اگر فطری محبت کی بات کروں، لوگوں ہر انسان دوسرے انسان سے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی آپس کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، حتیٰ کہ جانوروں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ایک فطرت ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر اپنی محبت کا ایک حصہ رکھا، اس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایک رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ محبت کتنی عظیم ہے، کعبہ کے رب کی قسم کبھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ جنہیں نبی علیہ السلام سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ کبھی دیر ہو جائے رخ انور کو دیکھے ہوئے کوئی لمحے بیت جائے، اصحاب محمد بے قرار ہو جاتے ہیں۔ طبرانی کبیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ یہ بات لے کر کے آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا آقا میرا عالم یہ ہے، مجھے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، آ کے رخ انور کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن آقا بیٹھے بیٹھے میرے دین کے اندر ایک سوال آیا، میری سوچ جو آگے بڑھی تو میں نے سوچا کہ ایک دن آنا ہی ہے، آپ نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، میں نے بھی اس دنیا کو داغ مفارقت دے جانا ہے۔ آقا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، پوری کائنات سے عظیم اور اعلیٰ ہیں، رفعت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آقا جتنا اللہ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا، آپ تو نبیوں کے بھی امام اور سردار ہیں، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں ایک انسان گناہگار، اللہ جنت دے دے یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں تو ایک عام جنت کے درجے کے اندر، لیکن سوچتا یہ ہوں آقا آپ سے پیار اتنا ہے، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، جب تک دیدار کر نہیں لیتا آقا زندگی میں سکون نہیں آتا، آقا میں بے قرار ہو جاتا ہوں، آقا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں ایک ادنا سا انسان عام درجے کے اندر ہوں گا، لیکن آقا سوچتا ہوں جب وہاں آپ کی یاد ستائے گی، آپ کے دیدار کو جب دل تڑپے گا، آقا سوچتا ہوں آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ قربان جب کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا ابھی میرے نبی نے لبوں کو حرکت نہیں دی ہے، آسمان سے جبریل آ گیا، اور میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تمہارے دل میں سچی محبت ہے، میرے نبی محمد کی رفاقت چاہتے ہو، اللہ اپنے نبی کا ساتھ دے دے۔ کائنات کے رب نے قرآن نازل کر کے ہمیشہ کے لیے محبت کے ثمرات رکھ دیے، فرمایا لوگوں من یطع اللہ والرسول، لوگوں جو بات مانے گا میرے رب کی، جو بات مانے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں یاد رکھنا اس کام کا صلہ کتنا عظیم ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تم اللہ کی بات ماننے والے بن جانا،
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تمہاری محبت کی قدر کرے گا، قیامت کا دن ہوگا تمہیں نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دے گا، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ لوگوں یہ محبت کا انداز دیکھنا ہو تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اصحاب محمد کی بات میں سے ایک اور چیز عرض کیے دیتا ہوں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفیں باندھے کھڑے ہیں، صفوں کے اندر کھڑے لوگوں میں نبی علیہ السلام صفوں کی ترتیب لگوا رہے ہیں، صفوں کی ترتیب لگا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر نیزہ ہے، کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نیزے کی نوک لگی۔ سیدنا سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو ایک معمولی سی نوک لگی ہے۔ سیدنا سواد عرض کرنے لگے آقا اوجعتنی، آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، میرے پیٹ کو لگا ہے، آقا مجھے تکلیف پہنچی ہے، اعدنی، میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں، آقا مجھے بدلہ دے دیجئے۔ دیوانوں کے دل دہل گئے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ کفر و اسلام کا پہلا مارکا ہے، تے ایک مقابلے میں 1000 ہے، کیل کانٹے سے جو ہے وہ لیس ہے، ہم تو پہلے بھی تعداد میں تھوڑے ہیں اور وہ بھی بے سر و سمانی کا عالم ہے، اور حالات یہ ہیں کہ عین میدان جنگ کے اندر اس سواد نے کیسی بات کہہ دی، کہنے لگا آقا میں تو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، عظمت پہ، اپنے نبی علیہ السلام کے انصاف پہ۔ او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کائنات کے امام کا انصاف دے گی۔ فرمایا سواد کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے آؤ بدلہ لے لو۔ کہنے لگا آقا بدلہ تو لے لیتا ہوں، لیکن دیکھیے جب آپ کا نیزہ لگا ہے، سواد کا پیٹ ننگا تھا، میں تو بدلہ ضرور لوں گا، لیکن آقا جسد اطہر کا دیدار کروائیے، اپنے جسم سے کپڑا تو اٹھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، قربان جاؤں کعبہ کے رب کی قسم ہے اصحاب محمد کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹپکنے لگی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سواد تو عین میدان جنگ کے اندر دشمن کی موجودگی کے اندر اللہ کے بندے یہ کرنے کیا لگا ہے کہ تو اپنے نبی سے، امام سے، مرشد سے، پیر سے، ہادی سے، رہبر و رہنما سے عین دشمن کی موجودگی میں بدلہ لے گا۔ کہا آقا جب نیزہ لگا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آقا کپڑا اٹھا دیجئے۔ کائنات کے امام نے کپڑا اٹھایا، لوگوں دنیا نے وہ منظر دیکھا، سیدنا سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نیزے کو ہاتھ سے نیچے پھینک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں لے کر کے کائنات کے امام کا جسم چومنے لگے، کہنے لگا آقا اللہ کی قسم بدلہ لینا مطلوب نہیں تھا، صرف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنا جسم لگا کر کے اپنی زندگی کی آخری حسرت پوری کرنا چاہتا تھا۔ علیہ السلام نے حملہ کا اللہ سواد تجھے کس چیز نے اس پہ ابھارا، تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیا تیرے دل میں سوچ خیال آیا؟ کہنے لگا آقا ہزارہ ما ترا، آقا دیکھیے جنگ کا منظر ہے، دشمن کی فوجیں سامنے کھڑی ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی نصیب نہ ہو۔ میرے دل میں خیال آیا سواد شاید یہ زندگی کے آخری لمحات ہو، میں نے کوشش کی کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے میرا جسم میرے نبی کے جسم کا بوسہ لے لے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگوں یہ محبت اللہ نے اتنی عظیم بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ محبت نہ ہو تو اللہ کی قسم بندے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لوگوں اس محبت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا لوگوں تمہارا اسلام ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایمان بنے گا ہی تب لوگوں جب تیرے اور میرے دل کے اندر پوری کائنات سے بڑھ کے محبت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساتھ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے عمر کہ
تو بتا تو مجھ سے کتنا کو پیار کرتا ہے، میرے ساتھ کتنی کو محبت رکھتا ہے؟ کہنے لگے آقا احب لک من کل شیء الا نفسی، آقا آپ نے محبت کی بات پوچھی ہے، اللہ کی قسم پوری کائنات سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے اپنی جان کو تو پیار ہوتا ہے، اپنی جان سے محبت تو ہوتی ہے، اپنی جان ذرا بہرحال پیاری ہے، ذرا میری عمر یاد رکھنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے جو محبت ایک دیوانے ایک محبوب محب سے مطلوب ہے۔ کہنے لگے آقا میں تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا والوں کو محبت کا رنگ سمجھا دیا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوگوں تیرا میرا پیرو پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات قسم اٹھا کے بیان کی، اللہ کی قسم میرا نبی قسم نہ بھی اٹھاتا، یہ زبان اتنی عظیم ہے، قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ زبان اپنی مرضی سے تو نہیں بولتی، یہ زبان اتنی عظیم ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان کرتا، اصحاب محمد کی کوشش ہوتی کائنات کے امام کی زبان سے نبوت کے نکلنے والے پھول جو ہے ہم ان سے محروم نہ رہ جائے۔ اصحاب محمد لکھ لیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، اصحاب محمد بیٹھے ہیں، لکھنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آج عبداللہ کے قلم میں حرکت نہیں ہے، عبداللہ لکھ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اور میرے عبداللہ ذرا بتلا تو صحیح، ما منعک، آج تیرے قلم میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ عبداللہ لما تکتب، عبداللہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ بتا تو صحیح آج تیرے قلم کے اندر حرکت کیوں نہیں ہے؟ آج میری باتوں کو لکھ کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگا آقا لکھا تو کرتا تھا۔ ساتھی کہنے لگے اللہ کے بندے تو ہر چیز لکھ لیتا ہے، تجھے مال دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں، مزاج شریف کبھی کسی انداز کا، کبھی نبی علیہ السلام کے مزاج کسی انداز کا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ہر چیز نہ لکھا کر، قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی زبان نبوت پہ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ایمان والو اپنے پیغمبر کی عظمت اور صداقت کا انداز دے، فرمایا میرے پیارے اکتب، عبداللہ لکھ ما یخرج منہ الا حق، یہ زبان رب نے اتنی عظیم بنائی ہے، اس سے غصے میں نکلے خوشی میں نکلے اللہ کی قسم جو بھی نکلتا حق اور سچ ہوتا ہے۔ اور میں اور تو مومن ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کا تیرا میرا تو ایمان ہے۔ کہتے ہیں لوگوں والفضل ما شہدت بہ العادہ، کہتے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اللہ کی قسم جادو محبت یہ ہے، میرے نبی کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ میں تو مانتے ہیں ایمان پہ، اللہ کی قسم کافر بھی مانتے تھے، یہ زبان اللہ نے اتنی عظیم اعلیٰ بنائی ہے، اللہ کی قسم اس سے کو بات نکل آئے کعبہ کے رب کی قسم وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ الفاظ میں سمجھ نہ آئے تو ایک اور انداز سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں مکے کے اندر دنیا نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں مخالفوں میں ایک بدترین انسان ہے جسے دنیا امیہ بن خلف کے نام ہے، یہ وہ امیہ ہے، وہ بدبخت انسان جس کے ہاتھ کے اندر کوڑے ہوا کرتے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ بدبخت جو تھا یہ کوڑے برسایا کرتا تھا، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کے جس کو جو ہے وہ تپتے صحراؤں کے اندر گھسیٹا کرتا تھا۔ یہ بدبخت مکے کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے مخالفوں میں سے ایک بدبخت آدمی تھا۔ ایک اس کی دوستی تھی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، وہ انصاری صحابی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، اسلام سے پہلے جاہلیت کی دوستی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مکے کے اندر آئے ہیں، جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر تشریف لائے، عمر طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے ابو جہل کمینے نے بدبخت نے جو ہے وہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدتمیزی شروع کی، سیدنا سعد کے ساتھ لڑائی جو ہے معاملہ تلخی میں آیا،
بات بڑھتے بڑھتے جب بات طول پکڑ گئی، امیہ کو بھی اپنے یار کی محبت نے ستایا۔ امیہ بدبخت جو تھا اس نے بھی جو ہے وہ کچھ باتیں تلخ کہہ دی۔ اسی دوران جو ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا، او ایمان والو، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے میرے ایمان کو گرما دینے والا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، او امیہ، میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انہم قاتلوک، تو اپنی خیر منا، اب تیری گردن ہوگی، ہمارا ہاتھ ہوگا، یاد رکھنا تیرا قتل ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگا۔ زبان نبوت کی عظمت کو سمجھنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، زبان سے اتنا جملہ نکالا کہ امیہ کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا سعد ایک بات تو بتا دے، تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے تم مجھے قتل کرو گے، بس اتنا بتلا دے یہ قتل مکے میں ہوگا یا مکے سے باہر کرو گے؟ کہا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ ساتھ جو ہے امیہ تیرا خاتمہ کہاں ہوتا ہے، تجھے موت کہاں دبوچے گی، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا ہے انہم قاتلوک، تیرا خاتمہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ امیہ پریشان ہو کر کے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، ام صفوان آج بس سنا ہے میرا یسربی بھائی آیا تھا، سعد بن معاذ آیا تھا، سعد بن معاذ سے باتیں چل رہی تھی، تو سعد نے کہا انہم قاتلوک، کہ ان کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی ہے کہ لوگوں مکے کا چودھری بدماش وڈیرا امیہ بن خلف جو ہے اس بے ایمان کو قتل ہم نے کرنا ہے۔ کہنے لگا امیہ اپنی بیوی سے، اللہ کی بندی دیکھ مجھے جو میرے یسربی بھائی نے بتلایا ہے مسلمان مجھے قتل کریں گے۔ کہنے لگا میں نے پوچھا پھر اس سے کہ مجھے اتنا تو بتلا دے میرا قتل مکے کے اندر ہوگا کہ مدینے کے اندر ہوگا؟ کہنے لگا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر خیال رکھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے مسلمانوں میں اور تو محبت کا دعویٰ بھی کریں، کلمہ بھی پڑھیں، اس کو رسالت کے نعرے بھی لگائیں اور اپنے نبی کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیں۔ اللہ کی قسم یہ کیسا ایمان ہے، یہ کافر ہے، بے ایمان دشمن مخالف ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا، یہ بدبخت جو ہے وہ دبک کے بیٹھ گیا، اب تو باہر بازاروں میں بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی کان میں آواز پڑی کہ تیرا قتل جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ رب نے وہ دن بھی دکھایا جب مسلمانوں کا اور کافروں کا ٹکراؤ ہونا تھا، بدر کا مارکہ تیاری کے لیے آیا، کافروں کا لشکر جو ہے وہ جو گھیرے میں آیا، ابو جہل آیا، کہنے لگا امیہ تیرے میری قوم کے سامان کا مسئلہ ہے، امیہ اٹھ چلے ذرا سامان کا حفاظت کرے، اپنے قافلے کو بچانا ہے۔ امیہ دبک کے بیٹھا، کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے تو قوم کا سامان، لیکن کیا کروں جانے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ کہا بزدل اگر تو سردار ہو کے، چودھری ہو کے، وڈیرا ہو کے، بڑا ہو کر کے، قوم کا رئیس اور سردار ہو کے اگر تو نہیں نکلے گا بتا لوگ کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا بات تو تیری بجا ہے، لیکن دیکھ میرے لیے مسئلہ ہے۔ جب ابو جہل نے اور کو تانے دیے اب مجبوراً جو ہے نکلنے لگا۔ بیوی بولی، کہنے لگی امیہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابو جہل لینے آیا ہے۔ کہا اللہ کہا امیہ اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گیا؟ تیرے یسربی بھائی نے اس مسلمان نے تجھے کہا تھا کہ ان کے نبی کا اعلان ہے انہم قاتلوک، کہ تیرا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگا، تیرا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگا۔ کہنے لگا اللہ کی بندی بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کروں، اب سردار ہے مجبور ہوں، ساتھ جانا پڑے گا، لیکن میں نے اونٹ بڑا تیز عمدہ گھوڑا رکھا ہے، میں بچ بچ کے چلوں گا، مجھے جہاں خطرہ نظر آیا میں وہیں سے واپس بھاگ آؤں گا۔ یہ بڑا بہترین سواری ساتھ لے کے نکلا، اب ڈرتا کبھی اس طرف نکلتا ہے کبھی اس طرف نکلتا ہے، چلتے چلتے بدر کے میدان میں آیا۔ اب یہ بدبخت جو ہے جنگ کے اندر بھی کھل کے سامنے لڑ نہیں رہا، اس کے دماغ پہ سوار ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ آئے ہیں انہم قاتلوک، امیہ جہاں بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تیرا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگا۔ امیہ پریشان ہے، بدر کی جنگ ختم ہو گئی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور اس بے ایمان کی ٹانگیں کانپ رہی، پریشان ہے۔ نظر پڑی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نظر آ گئے،
جلدی جلدی سامان کہا عبد الرحمن تو میرا مکے کا یار ہے، عبد الرحمن دیکھ آخر ہمارا کوئی دوستانہ رہا ہے، عبد الرحمن آج تجھ سے ایک سوال ہے، یہ جو مال غنیمت جمع کیا عبد الرحمن یہ مال پھینک دے، عبد الرحمن مجھے اپنا قیدی بنا لے، دیکھ جتنا مال مانگے گا دے دوں گا، جو ڈیمانڈ کرے گا تیری ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، جتنا پیسہ سونا چاندی چاہے سوال تو ڈیمانڈ تو کرنا، امیہ سردار ہوں مکے کا، وفا میں کر کے دکھاؤں گا، قربان جاؤں سید عبد الرحمن بن عوف پہ کہا چلو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا قید سردار جو ہے وہ مجھے قیدی مل رہا ہے، سامان نیچے پھینکا اور امیہ کو قیدی بنایا کہ چلو مال بھی اچھا ملے گا، قیدی ہے سردار چودھری ہے لیکن قربان جاؤں میرے رب کا وعدہ ہے، اور ایمان والو اسلام پہ تکلیفیں آتی ہیں، ازمائشیں آتی ہیں اور دشمن حملے کرتے ہیں، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ وہ دن بھی لاتا ہے جب ایمان والوں کے دل میں اللہ ٹھنڈک پیدا کر دیتا، اپنے بندوں کے سینے میں سکون عطا کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، وہ اللہ کا دشمن امیہ ہے اور جو عبد الرحمن کا قیدی ہے، سیدنا بلال دوڑے، قربان جاؤں بلال تیرے دین کے اوپر تیرے ایمان کے اوپر، وہ بلال مؤذن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار نکالی ہے اور تلوار نکال کے امیہ کی طرف بڑھے کہ میں امیہ کو قتل کروں گا، یہ ظالم میرے اوپر کوڑے برسایا کرتا تھا، یہ کمینہ میری گلے میں رسی ڈال کے مجھے تپتی ریتوں میں گھسیٹا کرتا تھا، آج بے ایمان جو ہے ہمارے نرگے کے اندر ہے، آج اس ظالم کو کافر کردار تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ سیدنا بلال بڑھے، عبد الرحمن کہنے لگے رضی اللہ عنہ بلال میرا قیدی ہے، اللہ کے بندے بچا، میرا قیدی ہے، کہا نہیں اللہ کی قسم یہ بے ایمان اللہ کا دشمن ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا بلال نے تلوار کھینچ کے سیدھی کی، سیدنا عبد الرحمن اوپر جھکے کہ شاید چلو میرا قیدی بچ جائے گا، میں نے تو مال غنیمت بھی پھینک دیا تھا کہ یہ سردار چودھری ہے، اچھا مال مل جائے گا، اچھا اسے فدیہ مل جائے گا، لیکن قربان جاؤں بلال کی غیرت پہ کہ اللہ کی قسم رب کا دشمن قابو آیا ہے، اب یہ زندہ بچ جائے، بلال کا ایمان گوارا نہیں کرتا، وہ جھکا تھا، سیدنا بلال نے تلوار ماری، تلوار مار کے امیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگوں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ زبان نبوت ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کافر بھی مانتا ہے اللہ کی قسم جو بات میرے نبی کی زبان سے نکل آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں لیکن یاد رکھنا یہ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ نے اس محبت کو گمراہی قرار دیا، وہ محبت جو صرف زبان کی جہاں تک تو ہو، زبانی جمع خرچ ہو۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھ، یہ جھوٹے دعوے محبت کے کرنے والے یہودی بھی دنیا میں آئے تھے، محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والے دنیا میں عیسائی بھی آئے تھے، اللہ کی قسم یہ محبت جو ہے اللہ نے برملا کہہ دیا۔ لوگوں محبت خالی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت ایک عمل کردار کا نام ہے، تیرا عقیدہ ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تیری وضاقتہ ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، تیرا رنگ ڈھنگ چال ڈھال ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، جہاں میرا نبی بٹھائے گا تجھے بیٹھنا ہوگا، جہاں نبی چلائے گا تجھے چلنا ہوگا، جو نبی کرنے کا کہے تجھے ماننا ہوگا، جس سے روک دے کعبہ کے رب کی قسم تجھے خود کو روکنا ہوگا۔ محبت کا انداز ایسا ہو میرا نبی کہہ دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے محبت کا رنگ دیکھ اصحاب محمد میں، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا صحابی ہے اور خبیب جو ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ادنا سا صحابی ہے، بیچارہ پردیسی ہے، مہاجر ہے، کوئی نہیں جانتا جلیبیب کا خاندان کون سا ہے، جلیبیب کس نسل قبیلے سے ہے، مکے کے اندر رنگ بھی پکا ہے، موٹے نین نقشے، حسن و جمال نام کی اتنی خاطر خواہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا مخلص صحابی ہے۔ کہا جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر میں چلا جا، جا کے اسے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا ہے۔ ایمان والوں میں تو بھی بیٹیوں والے ہیں،
کتنی پشتی جو ہے وہ ہم تفتیش تحقیق کرتے بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے محبت ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے محبت کا انداز دیکھ. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کا میرے نبی نے بھیجا جلابیب جاؤ فلاں گھر سے جاؤ, انہیں کہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا ہے. سیدنا جلابیب گئے ایک انصاری سے جس کے نبی علیہ السلام نے نام لیا. سیدنا جلابیب کی ملاقات ہوئی ہے. جلابیب کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ مانگا ہے. کہنے لگے مرحبا, بڑی سعادت کی بات ہے بیٹی ہماری ہو, حرم رسول کی زینت بنے, مومنوں کی ماں بنے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے. اللہ کی قسم اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہوگی. کہا ٹھہر جاؤ, رشتہ نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا, نبی نے اپنے غلام جلابیب کے لیے مانگا ہے. باپ کے سامنے اب جلابیب کا حسن و جمال, اس کی وضاحت تھا, اس کا بیک گراؤنڈ جب آنکھوں کے سامنے گھوما ایک دفعہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے, رشتہ تو دے دیتے ہیں, لیکن اگر اجازت ہو تو بچی کی ماں سے بات کر لو. کہا جاؤ بچی کی ماں سے بھی بات کر لو. ماں سے جا کے کہا اللہ کی بندی نبی علیہ السلام نے رشتہ مانگا ہے. کہا اچھا ہمارے گھر سے رشتہ مانگا, اللہ کی قسم یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. چلو اچھا ٹھیک ہے, ہماری بیٹی ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنے گی, مومنوں کی ماں بنے گی, حرم رسول کی زینت ہوگی. کعبہ کے رب کی قسم یہ تو ہمارے بخت جاگ اٹھے ہیں. کہا اللہ کی بندی اپنے لیے نہیں مانگا, جلابیب کے لیے مانگا ہے. ایک دفعہ ماں بھی پریشان ہو گئی کہ ہم اپنی بیٹی جلابیب کے نکاح میں دیں گے. لوگوں ادھر ماں کھڑی ہے ادھر باپ کھڑا ہے, یہ دونوں ابھی سوچ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے کہ بیٹی کا رشتہ چاہیے. جلابیب کا حسن و جمال نہیں ہے, نین نقش کو خوبصورت نہیں ہے, کو پیچھے بڑا خاندان نظر نہیں آتا, دنیا کے اندر کو کاروبار گزران کا کو خاطر کا معاملہ نظر نہیں آتا. جلابیب سے میرے نبی نے کہا تھا جلابیب میں تیرا رشتہ کر دوں. کہا انی قاصدن, کیا لگا کہ میں تو ایک معاذ اللہ نکما سا بندہ ہوں, میں نے کیا کام کرنا ہے. کہا لست بقاصد عند اللہ, پھر میرے جلابیب دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں تو جو ہے وہ کمتر ہو, کعبہ کے رب کی قسم میرے رب کی نظر میں تو بڑا عظیم انسان ہے. ماں بھی پریشان کھڑی ہے, بے جو ہے باپ بھی پریشان ہے, دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں. قربان جاؤں اصحاب محمد کی عزت پہ, عظمت پہ, نبی علیہ السلام سے محبت پہ. وہ کلمہ پڑھنے والوں محبت رسول کا رنگ دیکھ. کعبہ کے رب کی قسم بیٹی بولی, کہنے لگی بابا میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں. کہا بیٹی بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگی مجھے ایک بات بتا دو, تم سے رشتہ مانگا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے دروازے پہ پیغام آیا ہے کائنات کی امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ, مجھے بس ایک بات سمجھا دو, کیا تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرو گے. اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ, سر اتنا بتا دو کس کو جواب دو گے. کہا جلابیب نہ دیکھو, جلابیب کو بھیجنے والا دیکھو. لوگوں اسے محبت کہتے ہیں. محبت کا یہ انداز ہوتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اصحاب محمد میں تشریف فرما ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نعم الرجل, لوگوں نعم الرجل خریم. سو نبی داود میں ہے نبی لہما لوگوں ساتھی تو ساری بڑے پیارے ہو, پر میرا خریم بڑا شاندار آدمی ہے, میرا خریم بڑا عظیم بندہ ہے. نعم الرجل خریم, فرمایا میرا خریم بڑا عظیم آدمی, بس دو کمیاں ہیں میرے خریم کے اندر. لولا طول جمته و اسبال ازارہ, اگر میرا خریم جو ہے نا اس کے بال کندھوں سے نیچے نہ ہوتے, اگر اس کے شلوار جو ہے اس کی پینٹ جو ہے یہ اس کی شلوار جو ہے اس کا ازار اور بند جو ہے یہ ٹخنے سے نیچا نہ ہو, میرا بندہ جو خریم میرا سیابی بندہ بڑا کمال ہے, بندہ بڑا شاندار. بس یہ دو کمیاں ہیں. وہ ایمان والو محبت کا انداز اور رنگ دے. کعبہ کے رب کی قسم ہے بتانے والا جا کے بتاتا ہے, کہا خریم اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیری تعریف کی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تھے نعم الرجل خریم, لوگوں میرا خریم بڑا عظیم آدمی بڑا شاندار آدمی ہے, بس میرے خریم میں اتنی سی کمی ہے, ایک تو بال کندھوں سے نیچے ہے,
ایک میرے خریم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ قربان جاؤں خریم تیری محبت پہ، تو نے دنیا والوں کو محبت کا رنگ سکھلا دیا، کسی حجام کو تلاش نہیں کیا، کہیں سے جا کر کے جو ہے وہ کینچی لینے نہیں گئے، وہاں جہاں کھڑے ہیں پاس چھری پڑی ہے، وہاں سے فوراً چھری پکڑی، بالوں کو نیچا کیا، چھری سے پکڑ کے بالوں کو کاٹ کے نیچے پھینک دیا، کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے خریم ان بالوں کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جو میرے نبی کو پسند نہ ہو۔ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان والو ذرا میں اور تو بھی اپنی شلوار دیکھ، سیدنا خریم کی شلوار ساری زندگی نصف پنڈلی کے اوپر، کہ میرے نبی نے کہا بندہ بڑا شاندار ہے لیکن شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، تیری میری چادر، تیری میری شلوار، تیری میری پینٹ، تیرا میرا اظہار بند، وہ سارے محلے کا کوڑا اکٹھا کرے اور پھر او مولوی جی گال تو ٹھیک ہے تے سننا تو چکنی دے چاہے او پر کی کریے، لوگ بڑے چگڑ ہیں، لوگ ہی گلاں کر دے، او مولوی او پانی لگن لگا شراب آ گیا، وہ کمینہ بے ایمان، اسے تو اتنا حیا نہیں، وہ بے ایمان بکواس کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کمینے کی زبان جو ہے وہ گد بکتی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ۔ تو کیسا محب رسول ہے، تیری نبی سے محبت کیسی ہے کہ تجھے اپنے نبی کی ادا پسند نہیں ہے، لوگوں کے تانوں پہ، لوگوں کی باتوں پہ، لوگوں کے اعتراض پہ تو نے نبی محمد کا انداز چھوڑ دیا۔ ایمان والو کعبہ کے رب کی قسم ہے تو ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، مجھے ایمان سے بتا وہ کون سا تانا تھا، وہ کون سا اعتراض تھا، وہ کون سی تنقید تھی جو تیرے میرے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافروں نے نہیں کی ہے۔ اللہ کی قسم وہ جملے دہرا نہیں سکتا جو جو کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ کہے، لیکن مجھے ایمان سے بتا کیا تیرے میرے نبی نے دین چھوڑ دیا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام نے کافروں کی باتوں کی وجہ سے کیا معاذ اللہ اپنا انداز بدل لیا تھا؟ وہ محب وہ نہیں ہوتا۔ آج ذرا تجھے محبت کا ایک اور انداز دکھلاؤں، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او ایمان والو اللہ نے سونا مردوں پہ حرام کر دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور سونے کی انگوٹھی ہے۔ ایمان والو کبھی سونے کی قدر و قیمت کو سامنے رکھنا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ سے انگوٹھی کھینچی ہے اور کھینچ کے میرے نبی نے زمین پہ پھینک دی۔ اور ایمان والو محبت کا رنگ دے، محبت کا انداز دے، نبی علیہ السلام نے انگوٹھی نیچے پھینکی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا اللہ کے بندے خود ہو انتفع بہی، اللہ کے بندے اٹھا لے، کوئی سے فائدہ لے لینا، بیوی کے کام آ جائے گی، بیٹی کے کام آ جائے گی، گھر میں تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ کہنے لگا وہ محبان رسول، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور محبت کا دم بھرنے والوں، محبت کا انداز اور رنگ دے، اس محب کا طریقہ دے۔ کہنے لگا لوگوں یہ انگوٹھی سونے کی ضرور ہے، یہ انگوٹھی قیمتی ضرور ہے، لوگوں کے ہاں اس کی قدر بڑی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم واللہ لا آخذہ بعدما تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو میرے نبی نے پھینک دیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس کو ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کرتا۔ انگوٹھی لوہے کی نہیں تھی، پیتل کی نہیں تھی، یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے سونا، کہا مردوں کو لیے حرام ہے، مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ کتنے محبان رسول ہیں، دعویٰ محبت کا ہے، دعویٰ عشق کا ہے، اور انگوٹھی سونے کی پہنی ہے۔ اور جی مولوی جی گل تو ٹھیک ہے تے منع تانوں پتہ نا سہریاں دتی ہے، او جی میرے سہرے دی نشانی ہے، جی بیگم دی نشانی ہے۔ مجھے ایمان سے بتا بیگم مقدم ہے یا کائنات کا امام پیارا ہے؟ مجھے ایمان سے بتا جنت میں بیگم کے پیچھے جانا ہے نبی محمد کے ساتھ جانا ہے؟ لیکن محبت کیسی لوگوں، اللہ زبانی محبت نہیں مانتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم رب کے لاڈلے پیارے چہیتے ہیں۔ قربان جاؤں کائنات کے رب پہ اللہ نے محبت کا ایک معیار رکھا۔ کہو محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور عشق و رسالت کے نعرے لگانے والوں،
आओ तुम्हें बताऊं, मुझे मोहब्बत चाहिए अपने नबी से, वो नबी जो तुमसे इतना प्यार करता है। तुम रातों को सोए होते हो, मेरा नबी रात को मुसल्ले पे तुम्हारे रोया करता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया कि रब जो का पढ़ते पढ़ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आंखों के सामने आई, रब्बि इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका अंतल गफूरुर रहीम। कुरान और पढ़ा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम याद आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, ओ मेरे ईसा अलैहिस्सलाम अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐ मेरे ईसा अलैहिस्सलाम आपने कहा था लोगों मुझे भी मेरी वालदा को अल्लाह के सिवा इलाह बना लेना। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, अल्लाह मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकता, अल्लाह अगर मैंने कही होती, तेरे तो इल्म है, तू सब जानता है, अल्लाह मैं तो ये चीजें नहीं जानता। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब कायनात का इमाम तेरा मेरा पीरो पैगंबर इस जुमले पे पहुंचा, ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा मेरी कौम गुमराही में चली गई, तो कहने लगे अल्लाह इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह इन्होंने शिरक जरूर किया है, ये गुमराह जरूर हुए हैं, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अल्लाह अगर तू अजाब देना चाहे, अल्लाह तू कादर है, तू अजाब दे सकता है। व इन तग़फिर लहुम, अल्लाह अगर तू माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू गालिब है, तेरा माफ़ करना भी हिकमत पे है। ये आयत आई, कायनात का इमाम मुसल्ले पे खड़ा है, आंखों से आंसू जारी है, पूरी रात क़याम कर रहा है, कायनात का इमाम है, तेरा मेरा पीरो पैगंबर है, रो रो के सारी रात एक ही आयत नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते जा रहे हैं, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये तेरा मेरा मोहसिन नबी है जो तेरे मेरी रातों को उठ के रोता है। काबा के रब की कसम उससे मोहब्बत का दावा करने वालों, यहूदी ईसाइयों ने मोहब्बत का दावा किया, अल्लाह ने मयार दे दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, वो कलमा पढ़ने वालों, मोहब्बत का दम भरने वालों, अगर मैं तुम मुझसे मोहब्बत का दावा रखते हो, मोहब्बत जुबानी नारों का नाम नहीं है, देख मुझे जो है किरदार चाहिए, फत्तबिऊनी, फिर तुम्हारा नक्शे तुम जो है अपना रंग ढंग मेरे नबी वाला बनाओ, मेरे नबी के नक्शे कदम पे चल के दिखाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। लेकिन अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 8 चीज़ें गणवाई हैं। कलमा पढ़ने वालों घर में कुरान खोल, सूरत तौबा निकाल, फिर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मेयार देख कि अल्लाह तेने तुझने मोहब्बत का दावा, मोहब्बत का इतरा मांगी है कि मैं इस मोहब्बत जो ईमान है, जिस मोहब्बत से तेरे मेरे ईमान में हलावत आती है, जो मोहब्बत जो है रुखे अनवर का क़यामत के दिन दीदार करवाएगी, जिसकी बदौलत मुझे तुझे अपने नबी की शफात नसीब होगी, जिसकी वजह से हौज़ कौसर से, जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम के हाथों से तुझे मुझे हौज़ कौसर का पानी नसीब हो सकता है। वो मोहब्बत खाली नारे का नाम नहीं है, मैं दुख से कह रहा हूँ अल्लाह की कसम, तनकीद मकसूद नहीं है, ये तेरी मेरी मोहब्बत का रंग है। कहता जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं ईमान से पूछना चाहता हूँ, नारा तो बहुत अजीम है, दावा तो बहुत बड़ा है, जज्बात तो बड़े आला है, मुझे ईमान से बता ये सिर्फ दावा है या तेरे अमल किरदार में भी ये जज्बा मौजूद है? लेकिन मैं चेहरा देखता हूँ, मुझे चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आती, नबी मोहम्मद की सुन्नत नजर नहीं आती। कहता जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। बता गुलाम ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है? बेटी के चेहरे पे पर्दा नहीं है, बहन के चेहरे पे पर्दा नहीं है, वालदा के चेहरे पे पर्दा नहीं है, बहनों के चेहरे पे पर्दा नहीं है। मुझे ईमान से बता, नारा तो लगाया जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं इस मोहब्बत के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस नबी से प्यार है, अल्लाह की कसम नबीना सहाबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सामने से नबीना सहाबी आया,
2 بیویاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دیکھا پردہ نہیں کیا، اللہ کی بندیوں پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی آقا انہو آما، پردہ تو کر لیتی لیکن آنے والا تو بیچارہ نبینہ ہے، اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہے، اسے تو نظر ہی نہیں آتا۔ قربان جاؤں کائنات کے امام کی غیرت پہ، دیکھ اپنے غیور نبی کا انداز، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کی بندیوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، افا ام یوان انتما الستما، تم سے رانے آنے والا نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ جس نبی کی غیرت نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان عورت بہن بیٹی ماں جو ہے وہ کسی نبینے سے اس کا چہرہ ننگا ہو، میں دعویٰ محبت و عشق کا کروں میری بیٹی کے چہرے پہ پردہ نہ ہو، میری بہن کے چہرے پہ پردہ نہ ہو، میری بیوی کا پردہ نہ ہو، میری ماں کے چہرے کا پردہ نہ ہو، کہاں جائے گا رب کے قرآن کا یہ فیصلہ جو اللہ نے مخاطب کر کے اپنے نبی کو امت کو پیغام دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ہم نے کہا جو ہو رہا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی تو قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں پردہ بھی قبول نہیں ہے، میں تیرا میرا کاروبار تو دیکھ، اللہ کی قسم جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے، مکان گروی کے سود کا ہے، اگر زمین ہے وہ گہنے کی ہے، اگر میرا تیرا گھر ہے وہ گروی کے سود کا ہے، اگر کاروبار کرنا ہے بینک سے لیا ہوا لون ہے، اگر گھر کا ٹی وی ہے قسطوں پہ ایک سود پہ آیا ہوا، قسطوں کے سود کا گھر میں ٹی وی ہے، جیب کا موبائل ہے قسطوں پہ آیا جو ہے وہ سود کا موبائل ہے، اگر تیرے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ بیڈ ہے وہ بھی قسطوں پہ آیا سود کا، فریج سود کی، اور ہے نعرہ جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مجھے ایمان سے بتا وہ سود تو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا جس سود پہ میرے تیرے رب نے قرآن میں کہا تھا وہ کلمہ پڑھنے والوں وہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور لوگوں سود چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور لوگوں یہ بیاج یہ سود چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر سود نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر مت سمجھنا تم محبان رسول ہو، مت سمجھنا تم عاشقان رسول ہو، مت سمجھنا تمہارے دل میں میرے نبی کا پیار ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ سے بھی اعلان جنگ کر دو، اللہ کے رسول سے بھی اعلان جنگ کر دو۔ تفسیر قرطبی میں امام جو ہے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر کے آئے ہیں۔ امام مالک تشریف فرماتے ہیں، ایک بندہ آ گیا کہنے لگا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام مالک فرمانے لگے اللہ کے بندے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہنے لگا امام صاحب میں نے ایک بندے کو دیکھا شراب پیے، شراب پی پی کے اس کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ کہنے لگے امام صاحب وہ بدبخت یوں سمجھ رہا تھا کہ میں آسمان پہ چڑھ رہا ہے، کہ جب مجھے یہ اس کی حالت دیکھ کے بڑا غصہ آیا ہے، میں جذباتی ہو گیا، میں نے کہا اللہ اگر شراب سے بھی گندی کو بدتر چیز ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کہنے لگا امام صاحب اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بات سوچ میں پڑے، کہنے لگا اللہ کے بندے ایسا کر کل تشریف لے آنا تجھے مسئلہ بتا دیں گے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ وہ ایمان والو اپنے علماء کی عزت کیا کرو، اہل علم کی قدر کرو، اپنے امام خطیب کا احترام کر۔ امام و دار الہجرہ امام مالک بن انس ہے جنہیں لوگوں نے اس حدیث کا مصداق قرار کیا جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا لوگ عالم تلاش کریں گے، لا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ، جب لوگ کسی عالم کی تلاش میں نکلیں گے مدینے کے عالم سے بڑا کو انہیں دنیا میں عالم نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس کا مصداق امام مالک بن انس کو قرار دیا ہے۔ مسئلہ پوچھنے والا سائل آیا، کہنے لگا امام صاحب مجھے اتنا بتا دیجئے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوئی۔ امام مالک کہتے ہیں کل آ جانا، میں تو مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ، مولوی صاحب کہتے اچھا دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے لو جی وہ دم مولوی بڑے پھر دینے، مسئلہ پوچھا ایک وہ بھی نہیں آیا جی ایسی غلطی نہ پوچھ ہی لیا لے ساڑھے بری مولوی مسئلہ ہی بھول گیا۔ تیری میری زبان کے یہ غلیظ جملے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تیرے میرے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ یہ وارث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ امام و دار ہجرہ ہے۔ کل آ جانا،
اگلا دن ہوا تو بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب آپ نے کہا تھا کل آنا، کا مسئلہ کیا تھا؟ کہنے لگا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کہا ایک شرابی کو دیکھا، شراب کی وجہ سے عقل اس کی ختم ہے۔ امام صاحب مجھے بڑا غصہ آیا تو میں نے یہ بات کہہ دی، اللہ اگر شراب سے بھی بدتر گندی کو چیز ہو تو اللہ میری بیوی کو طلاق ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ بیگم بچ گئی کہ نہیں، طلاق ہوگی کہ نہیں؟ امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے اللہ کے بندے تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو، کہ امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کے قسم میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ امام مالک کہنے لگے میں نے قرآن پڑھا، اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں زنا کا تذکرہ کیا اور یہ تو کہا لوگو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، لوگو زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ نے زنا کی سزا تو بیان کی ہے، اللہ نے چوری کا مسئلہ آیا فرمایا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور مرد ہو چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ نے زنا کی سزا تو بیان کی لیکن یہ نہیں کہا لوگوں اگر زنا نہیں چھوڑتے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ چوری کی سزا تو بیان کی ہے وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور مرد ہو چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ رب نے یہ تو کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو لیکن یہ نہیں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں سود بیعت چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ لیکن میں جب باری سود کی آئی، جب باری بیاج کی آئی تو کائنات کے رب کو اتنا غصہ آیا، فرمایا لوگو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، او کلمہ پڑھنے والوں، او محبت و عشق کے نعرے لگانے والوں، او زمین گہنے پہ دینے والوں، او گروی مکان لینے والوں، او قسطوں کی چیزیں خرید کے اپنے گھر کو سود سے سجانے والوں، او قسطوں کی فریج اور قسطوں کے ٹی وی دیکھنے والوں، جیب میں قسطوں کا موبائل رکھنے والوں، قسطوں کی موٹر سائیکل چلانے والوں، مایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے بیاج نہیں چھوڑتے تو پھر سن لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم محبان رسول نہیں ہو، پھر اللہ سے بھی اعلان جنگ کر دو، اللہ کے رسول سے بھی اعلان جنگ کر دو۔ اور یہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا کے سامنے بلائے گا، یہ بیاج سود کھانے والا یہ دشمن رسول قرار پائے گا اور اللہ اس کو ایک سامنے کھڑا کرے گا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیے جائیں گے، آلات جنگ دیے جائیں گے، آلات حرب دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں تیر تلوار نیزہ تیرے میرے دور کا اسلحہ جو کائنات کا رب چاہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آلات حرب جنگ کے ہتھیار دیے جائیں گے۔ کہا لوگوں سیدھے ہو جاؤ، اب تمہاری جنگ ہوگی، اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اللہ جنگ کس سے ہوگی؟ کہا میرے ساتھ ہوگی، میرے محبوب سے ہوگی، کیونکہ تم میرے دشمنوں کے اندر کھڑے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگو یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ ہم نے تو لکی کمیٹی، بولی والی کمیٹی، جوئے کی اسمام جتنی قسمیں ہیں، کہا جناب قسمت ہے ساڑی تے جاگ پیجے لاٹری لاگی جے۔ ہم نے تو جناب وہ قسط جو لاٹریاں وہ جناب بولی والی کمیٹی جو ہے وہ جوئے کی بدترین قسمیں ہم نے تو وہ بھی نہیں چھوڑی۔ گھر میں پرائز بانڈ لا کے رکھے ہیں جناب، پیسہ تے پیا ہی ہے، پیسہ تے خالی پیسہ ہی ہے، بانڈ ہے، جے نمبر لگ گیا نا تے اللہ کرے لاٹری لاگی تے جگاڑ لا گیا دن پھر جان گے۔ نہیں سوچا یہ تو جوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان ما یسألون الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن میرے گھر میں بانڈ پڑے ہیں، پیسے کے پیسے ہیں، لاٹری کی لاٹری ہے،
بکسے میں سنبھال کے رکھے ہیں، ہر مہینے لسٹ لے کے آتا ہے، دیکھتا ہے کوئی جگ لگا کہ نہیں لگا، کوئی سوتر لگا کہ نہیں لگا، کوئی اپنی بھی قسمت جاگی کہ نہیں جاگی، کوئی پساوتا لگا کہ نہیں، کوئی دیکھو ذرا شاید کوئی ستارہ چمک پیا ہوئے۔ ہم نے تو وہ جوئے کی لاٹری دیکھ کے صبح ہی صبح اٹھ کے جناب جاتا ہے، حلال پیسے سے لا کے دیکھتا ہے یہ جناب جوئے کی لاٹری نکلی کہ نہیں نکلی۔ ویسے محب رسول ہوں، ویسے عاشق رسول ہوں، ویسے اللہ کے نبی سے پیار ہے، ویسے میرا نعرہ یہی ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہیں قبول ہے تو داڑھی قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے تو پردہ قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے تو سود چھوڑنا قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے تو جوا چھوڑنا قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے تو نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے تو حلال پیسے جو ہے اس کو حرام کاموں سے لگانے سے باز آنا قبول نہیں ہے۔ مجھے بتا ایسی محبت وہ تیرے کس کام کی محبت ہے؟ ایسا نہ ہو کل اللہ مجھے تجھے کہیں نبی محمد کے دشمنوں کی سامنے کھڑا نہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے نبی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اس محبت کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب آپ فیصل آباد انشاءاللہ انہوں کا درس قرآن ہوئے گا۔ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ بھائی صبح کا ٹائم ضرور کوشش کریا کرو، وقت نکالیا کرو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دیکھو ہون گلاں سنیاں نے، دین دیاں اسلام دیاں باتاں سنیاں نے، ایمان تازہ ہے، ایمان تازہ ہویا ہے۔ تو اس واسطے میں سارے بھائیاں کی گزارش کراں گا کہ ٹائم نکال کے تشریف لے آیا کرو ہر اتوار، تو انشاءاللہ انہاں بہت فائدہ ہوئے گا۔ دوسرا آج کا ناشتے کا اہتمام میرے بھائی نے ایک دوست نے انہوں نے ناشتے کا اہتمام کیتا ہے، تو شیخ صاحب اگے میں گزارش کراں گا انہاں واسطے، انہاں دی والدہ بیمار ہے، انہاں واسطے دعا فرما دیں، انہاں دے والد محترم واسطے بھی دعا فرمان، اور بھی جنہیں دوست احباب بیمار نے یا فوت شدگان نے سب واسطے شیخ صاحب اگے گزارش کراں گا دعا فرمان۔ جزاکم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیک ما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک بأنک نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذلک۔ اللہم اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنا الیک غیر مفتون۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی دوست اقارب فوت ہوں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دے،
اللہ ہر صاحب ایمان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ تو ہی معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو شفا دینے والا، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی صحت و تندرستی دے دے، اللہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا شفاء کاملا عاجلا شفاء لا یغادر سقما، اللہم اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرما، اللہ ایسی شفا دے دے، صحت دے دے، بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اللہ جس طرح اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کی، اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہمارے مریضوں کو، بیماروں کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ اپنے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، احینی علی الاسلام وتوفنا علی الایمان، احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ جو اسلام دشمن، دین دشمن قوتیں ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اللہ ایمان والوں کو عزت قوت عطا فرما، اللہ ان کی عزت اور شان و شوکت میں برکت پیدا فرما، اللہ ان کے حاسدین مخالفین کو ہدایت نصیب فرما، اللہ جو یہ تیرے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اللہ جو ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ جو ان کے لیے تو بہتر سمجھتا، اللہ ہم کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے، اللہ ان کے ساتھ وہ سلوک کر اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے، اللہ ہمیں ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما دے، اللہ اپنے دین کا نوکر خادم بنا کے رکھنا، اللہ ساری زندگی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا کے لالچ سے، دنیا کے مفاد سے جو اللہ بے غرض ہو کر کے اللہ خالص تیری رضا کے لیے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ جو کچھ بیان کر پائیں، جو کچھ دین کا کام کر پائیں، اللہ یقیناً وہ اس کا حق ادا تو نہیں کر پاتے، اللہ پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنے رحمت سے قبول کر کے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، جملہ معاونین مخلصین جو ہیں، اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ دین کا پروگرام اس کا انعقاد کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تیرے دین کی محفل سجائی ہے، اللہ یقیناً تو ان کے معاملات کو جانتا ہے، اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں معاف کر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کے حالات میں بہتری پیدا فرما دے، اللہ ان کے جتنے مریض بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے تیرے دین کا کام کر سکے، اللہ خالص اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرما، اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا لینا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ کر دینا، اللہ وہ حشر کے میدان کے اندر جو پریشانیاں اس سے بچا لینا، اللہ لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا، اللہ تیرا محبوب پیغمبر حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوگا، اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں پینے والوں میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل کر دینا، اللہ یہ سعادت دے دینا تیرا نبی پلانے والا ہو، اللہ ہم پینے والے ہوں، اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا، اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب کر دینا، اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب کر دینا، اللہ جنت میں داخلہ نصیب کر دینا، اللہ جنت کا دار میں داخلہ نصیب کر دینا، اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ جہنم سے محفوظ کر دے، اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ اپنے نبی کی رفاقت میں جنت میں داخلہ نصیب کر دے، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا